امام حلبی لکھتے ہیں کہ مکہ شہر میں فاتحانہ داخلے کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بٹھا رکھا تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ صفوان، اکرمہ اور سہیل جو بعد میں مشرف با اسلام ہو گئے، انہوں نے ارد گرد کے قبائل کو مدد کے لیے پکارا اور سب نے مل کر قسم کھائی کہ وہ بزور شمشیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بنو حزیل قبیلے کا ایک شخص جس کا نام جماش بن قیس تھا، جب اسے پتہ چلا کہ لشکر اسلام مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے تو اس نے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ہتھیار درست کرنے شروع کر دیے۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ وہ کس سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو اس نے کہا محمد اور اس کے صحابہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کی بیوی نے کہا بخدا آج کسی کی طاقت نہیں ہے کہ لشکر اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے کہا تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، ابھی دیکھنا کہ ہم ان کو شکست دیں گے اور ان کو جنگی قیدی بنا لیں گے۔ ان میں سے ایک قیدی تمہاری خدمت کے لیے میں تمہیں دوں گا کیونکہ تجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا بے وقوف نہ بنو، یہ خیال دل سے نکال دو، جب تم لشکر اسلام کو دیکھو گے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ باز نہیں آیا، ہتھیار سجا کر خندمہ کے مقام پر قریش کے سرغنوں سے آ ملا۔ جب اللہ کی بے نیام تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر پہنچے جو ان کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرما رکھا تھا، تو دیکھا کہ وہاں قریش کا جم غفیر ان کا راستہ روک کے کھڑا ہے اور انہیں اپنی تلواریں بے نیام کر لی ہیں، ان پر تیر برسانے شروع کر دیے ہیں اور انہیں گرج کر کہا کہ اے خالد تم زبردستی مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر نے ان دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا اور 24 کو ہلاک کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے حملے کی ہی وہ تاب نہ لا سکے اور دم دبا کر بھاگے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنی جان بچائی۔ یہ جماش جس کا ابھی ذکر کیا ہے وہ بھی ہانپتا کانپتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ رنگ اڑا ہوا تھا، سانسیں پھولی ہوئی تھیں، پسینہ بہہ رہا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اس نے بطور تمسخر پوچھا کہ وہ خادم کہاں ہے جس کا تم میرے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے؟ میں تو اس کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ تو اس نے کہا ان باتوں کو رہنے دو، فوراً دروازہ بند کرو۔ کچھ دیر بعد اوسان بحال ہوئے تو جماش نے بیوی سے کہا اگر تم وہ منظر دیکھ لیتی جب خندمہ کے مقام پر ہمارے مسلمانوں سے مٹ بھیڑ ہوئی اور صفوان اور اکرمہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، اگر یہ منظر تم نے دیکھا ہوتا تو تم مجھے ملامت کرنے کے لیے ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتی۔ ناظرین کرام، دوسری جانب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حسب ارشاد اپنے مجاہدین کے ساتھ ہجون کی وادی میں پہنچے۔ آپ کے دو ساتھی کرز بن جابر اور حبیش راستہ بھول گئے تھے، وہ قتل ہوئے، باقی سب کے سب بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ازاخر نامی چوٹی پر پہنچے تو تلواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ تلواروں کی چمک کیسی ہے؟ میں نے تمہیں جنگ کرنے سے منع کیا تھا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ حضرت خالد کے دستے کی تلواریں ہیں۔ مشرکین نے پہلے ان پر حملہ کیا، انہوں نے جوابی کارروائی کی۔ حضرت خالد کی مجال نہیں تھی کہ وہ حکم عدولی کرتے۔ حضور نے فرمایا قضا اللہ خیر، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی بہتر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اس روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازاخر کی چوٹی پر پہنچے اور مکے کے گھر نظر آنے لگے تو وہاں ٹھہر گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس مقام کی طرف دیکھا
جہاں حضور کے قیام کے لیے خیمہ نصب کیا گیا تھا، تو فرمایا جابر یہ ہماری قیام گاہ ہوگی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک دن مکے والوں نے مل کر ہمارے خلاف قطع تعلقی کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر بڑی قسمیں کھائی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جہاں آپ کے لیے چمڑے کا بنا ہوا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ حضور کے ساتھ امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں۔ امام بخاری اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی ہمارے لیے مکہ فتح فرمائے گا تو ہماری قیام گاہ خیف بن بنی کنانہ میں ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قریش اور کنانہ نے قسمیں کھا کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ ہر قسم کا قطع تعلق کر لیں گے، نہ ان کو رشتہ دیں گے، نہ رشتہ لیں گے، اور نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ کوئی چیز انہیں فروخت کریں گے۔ امام ابن ہشام لکھتے ہیں کہ حضرت ام ہانی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے سسرال کے 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھ سے پناہ مانگی۔ میں نے عربوں کی روایت کے مطابق پناہ دے دی۔ اسی اثنا میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو کہا میں تو ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ میں دوڑ کر حضور کی بارگاہ عالیہ میں پہنچی۔ حضور نے دیکھا تو مرحبا فرمایا۔ پوچھا ام ہانی کیسے آئی؟ میں نے تمام ماجرا بیان کیا تو فرمایا ام ہانی جسے تو نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خود ام ہانی کے گھر تشریف لائے، غسل فرمایا، صلاۃ الضحیٰ نماز چاشت 8 رکعات ادا فرمائیں۔ اسلامی لشکر کو دیکھ کر کفار کے کچھ لوگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے لگے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حکیم بن حزام اور ابو سفیان نے بآواز بلند قریش کو پکارا اور کہا کہ کیوں اپنی جانیں ہلاک کرتے ہو؟ حضور نے اعلان کر دیا ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ بھاگ بھاگ کر اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور اندر سے دروازے بند کر لیے اور اپنے اسلحے کو باہر پھینک دیا۔ ناظرین کرام، یہ عظیم قافلہ مکے کی وادیوں سے گزر رہا تھا۔ خوش نصیب اور بلند اقبال اونٹنی قصوہ اللہ کے محبوب ترین بندے کو اپنی پشت پر سوار کیے خرامہ خرامہ اس گھر کی قسمت کو جگانے کے لیے بڑھ رہی تھی جو قرنوں سے وحدانیت سے عاری ہوا تھا۔ مکہ شہر میں داخلہ ہے، رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے اور اس ماہ مقدسہ کی 20 تاریخ ہے، پیر کا مبارک دن ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 سرفروش مجاہدین صحابہ کرام کے ساتھ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتے ہیں اور اپنی چھڑی سے رکن یمانی کا استلام فرماتے ہیں۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ فرزندان اسلام نے اس کے جواب میں نعرہ تکبیر اس جوش و خروش سے بلند کیا کہ مکے کے در و دیوار، کوچہ و بازار اور چاروں طرف پھیلے کوہسار گونج اٹھے۔ صحابہ کرام دیر تک نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خاموش ہونے کا اشارہ فرمایا۔ اس وقت سناٹا چھا گیا، مشرکین ارد گرد پہاڑوں پر چڑھ گئے اور یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر ان پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ حضور کے جانثار محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ رکھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو اپنی چھڑی سے استلام فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے
جب محبوب رب العالمین نے فتح و ظفر کے پرچم لہراتے ہوئے بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو اس وقت کعبہ شریف کے ارد گرد اور اوپر 360 بت نصب تھے. انہیں قلعے کے ساتھ بڑی مضبوطی سے جکڑ دیا گیا تھا. ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں چھڑی تھی. زبان حق ترجمان سے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل تھا ہی مٹنے والا کی تلاوت فرما رہے تھے، اور چھڑی سے ان بتوں کی طرف اشارہ فرماتے. جس بت کی طرف اشارہ ہوتا وہ منہ کے بل زمین پر اوندا گر پڑتا. بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس ان کا ایک بہت بڑا بت جسے وہ حبل کہا کرتے تھے وہ نصب تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طواف کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے تو اپنی قوس سے اس کی آنکھوں کو کچوکا دیا اور زبان مبارک سے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. پھر حکم دیا کہ اس بڑے بت کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان ذرا دیکھو، اپنے اس جھوٹے خدا کا انجام دیکھو. احد کے روز تم اسی کی مدد پر نازاں تھے نا، اور اسی کی بڑائی کے نعرے لگا رہے تھے. ابو سفیان بولے، آج ان باتوں کو رہنے دو. میں نے دیکھ لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کے بغیر کوئی اور خدا بھی ہوتا تو حالات وہ نہ ہوتے جو آج ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس روز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے وہ فتح مبین جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النصر کی تلاوت فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہیں، اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے.